السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں ہم نے سیرت کے تعلق سے یہ معلوم کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر میں 4 سال تک رہے، اور ساتھ ہی حلیمہ سعدیہ نے آپ کی وجہ سے جو برکتیں دیکھیں، جو خوشیاں انہوں نے حاصل کی، اس کو انہوں نے بیان کیا۔ اسی طرح شق صدر کا واقعہ، یعنی آپ کا سینہ چیرے جانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی ہم نے سنا۔ اللہ کے بندو، شق صدر کے واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ کو جب خطرہ محسوس ہوا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے آغوش محبت میں پرورش پانے لگے، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے چاہا، ارادہ کیا کہ ان کے شوہر کی قبر جو مدینے میں تھی کہ جا کر زیارت کی جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر مدینے میں تھی، تو آپ کی ماں نے ارادہ کیا کہ جا کر قبر کی زیارت کر کے آئے، اور ساتھ ہی وہاں موجود رشتہ داروں سے بھی ملاقات کر لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ بولے، عبداللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ علم میں برکت عطا کرے۔ تو آپ کی ماں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر، اور ساتھ ہی اپنی ایک خادمہ جن کا نام ایمن بتایا جاتا ہے، لے کر مکہ سے روانہ ہوئی، مدینہ پہنچیں، اپنے شوہر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے قبر کی زیارت کی، پھر اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کی، اور 1 مہینے تک مدینے میں ٹھہری رہی۔ 1 مہینے کے بعد جب مکہ کو واپس ہو رہی تھی تو دوران سفر اب بیمار ہو گئی، اور بیماری دھیرے دھیرے اس قدر بڑھنے لگی کہ مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے، ایک گاؤں ہے ابوا نام، جس کا نام ابوا ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے بندو، ذرا انسانیت سے سوچو، ایک چھوٹا سا بچہ جو پیدائشی یتیم ہو، اس کا اپنی ماں سے لگاؤ کس قدر مضبوط رہا ہوگا، اور وہ ماں بھی اپنے اس بچے کو کس قدر ٹوٹ کر چاہتی ہوگی۔ لیکن اللہ رب العالمین کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی حالت میں روتے ہوئے اپنی ماں کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا، یا خود ہی دوسروں کے ساتھ مل کر دفن کیا۔ ذرا سوچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی، نبی کو کس قدر دکھ ہوا ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی۔ بہرحال اس کے بعد ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، جن کی عمر 6 سال تھی، مکہ پہنچی، اور آپ کے دادا کے حوالے آپ کو کر دیا اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ کے دادا جان عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بہت زیادہ چاہتے تھے،
لیکن جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ بھی چل بسی ہیں تو آپ کا دل اور زیادہ نرم پڑ گیا، آپ بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے لگے۔ سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد المطلب کا اونٹ کہیں کھو گیا، تو عبد المطلب نے اپنے پوتے یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی تلاش میں بھیجا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس پہنچنے میں دیری ہو گئی، تو عبد المطلب اس قدر گھبرا گئے، اس قدر ڈر گئے کہ فوراً کعبۃ اللہ کی طرف آئے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگے اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ اے اللہ میرے محمد کو جلدی سے واپس کر دینا، اے اللہ میرے محمد کو جلدی سے لوٹا دینا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹ کو لے کر آئے، تو عبد المطلب فوراً دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور کہنے لگے اے میرے بیٹے تو کہاں چلا گیا تھا؟ آج میں اس قدر گھبرا گیا تھا، ڈر گیا تھا کہ اس سے پہلے مجھے کبھی اتنا ڈر نہیں ہوا، اور اللہ کی قسم آج سے نہ میں تجھے کسی کام کے لیے بھیجوں گا اور نہ میں تجھے اپنے سے جدا کروں گا۔ اسی طرح عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام اور اتنی عزت کیا کرتے تھے جیسے آپ کوئی بڑے آدمی ہو، جس طرح کوئی آدمی کسی بڑے آدمی کی عزت کرتا ہے، اسی طرح عبد المطلب اپنے پوتے کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ ابن ہشام اپنی سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے سائے میں، چھاؤں میں عبد المطلب کے لیے ایک فرش بچھایا جاتا تھا، اور عبد المطلب وہاں پر بیٹھتے، اور اس کے بعد عبد المطلب کے جتنے بیٹے تھے اطراف بیٹھ جاتے تھے۔ عبد المطلب کی ہیبت، ان کی عظمت اور ان کی عزت کا یہ حال تھا کہ اس فرش پر پھر کوئی بھی دوسرا آدمی بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر صرف 7 یا 8 سال تھی، آتے اور اس فرش پر بیٹھ جاتے عبد المطلب کے بازو۔ عبد المطلب کے بیٹے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب ان کو دیکھتے تو چاہتے کہ اس فرش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیں، تو عبد المطلب روکتے، کہتے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میرے بیٹے کو یہیں پر بیٹھنے دو، اللہ کی قسم اس کی شان بڑی نرالی ہے، اللہ کی قسم اس کی شان بڑی نرالی ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو بٹھا کر آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، اور آپ کے بچپن کی جو حرکتیں، بچگانہ حرکتیں ہیں، وہ دیکھ کر آپ خوش ہوتے اور اللہ سے دعا کرتے رہتے۔ بہرحال عبد المطلب نے، آپ کے دادا نے آپ کو بڑے محبت سے پرورش کی، آپ کی بڑی عزت کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 برس کے ہوئے تو عبد المطلب بھی عمر کے آخری مرحلے میں پہنچ چکے تھے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، لہذا جب وہ سکرات الموت کی حالت میں مبتلا ہوئے یا موت کے قریب ہوئے، انہوں نے سمجھا کہ اب میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، تو آپ نے اپنے ایک بیٹے جن کا نام ابو طالب ہے، ان کو بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں دی، اور ساتھ میں تاکید کیا، وصیت کی کہ میرے اس پوتے کی، اس بیٹے کی حفاظت کرنا، اس سے بے پناہ محبت کرنا، اسے کبھی کچھ تکلیف ہونے نہ دینا۔ اس کے چند دنوں بعد عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ میرے محترم بھائیو، یہ سیرت کی چند باتیں تھیں جو تمہارے سامنے میں نے رکھی۔ انشاءاللہ آگے کی سیرت اگلے درسوں میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت پیدا فرما،
اور ہمیشہ آپ کی اتباع کرنے والا بنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔